أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. سورہ فاتحہ کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں. سورہ فاتحہ پڑھیے اور اپنی ہر دعا قبول کروا لیجئے. یہ ہمارا دوسرا درس ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم. وہ رحمان و رحیم ہے، رحم فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، رحمت بھری نگاہ سے اپنے بندوں کو دیکھتا ہے. رحیم ہے، مغفرت فرماتا ہے. رحمان ہے، رحم و کرم فرماتا ہے. مالک یوم الدین. قیامت کے دن کا وہ مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما. صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما. استقامت والے راستے پہ چلنا ہم کو نصیب فرما. صراط الذین انعمت علیہم. ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام نازل ہوا، تو نے جن پر انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جو گمراہ ہوئے، ان کے راستے سے ہم کو بچا لے. آمین. اے اللہ ایسا ہی ہو. آمین کا معنی ہے کہ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے اور جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں ایسا ہی تو کر دے. آمین. اب صراط الذین انعمت علیہم، اللہ کا جن پر انعام ہوا، سورہ فاتحہ میں اس کی تفصیل نہیں ہے، لیکن قرآن کو سمجھنے کا پہلا درجہ علماء نے فرمایا قرآن کو قرآن کے ذریعے سمجھو. ایک بات ایک صورت میں ایک جگہ اجمالی طور پہ بیان کی جاتی ہے، اس کی تفصیل بیان نہیں کی جاتی. وہی بات قرآن میں دوسرے سپارے میں دوسری صورت میں دوسری جگہ تفصیل ہو جاتی ہے. جیسے شروع میں آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر ہے، صرف یہ فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ جملے دعا سیکھ لی، وہ پڑھی، اللہ نے توبہ قبول کر لی. تفصیل یہاں سورہ بقرہ میں نہیں ہے، سورہ اعراف میں آ گئی 8ویں پارے میں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اسی طرح سورہ فاتحہ میں انعمت علیہم کی تفصیل یہاں بیان نہیں کی، وہ 5ویں پارے میں سورہ نساء میں آیت نمبر 70 میں ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ. جس نے اللہ کی اطاعت کو اختیار کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اختیار کیا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. ان کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا. وہ کون ہیں؟ وہ جن پر اللہ نے انعام کیا وہ ہیں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سب سے پہلا درجہ نبیوں کا، پھر صدیقین کا، پھر شہداء کا،
پھر صالحین کا۔ صدیقین سے یہ اشارہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ ابو بکر کا ہے، جن کا لقب صدیق تھا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے من النبیین والصدیقین، قرآن کی دلیل ہے یہ۔ خلافت ابو بکر اور فضیلت ابو بکر پر قرآن گواہ ہے۔ والشہداء، شہداء، عثمان شہید، عمر شہید، علی شہید اور تمام شہداء رضی اللہ عنہم اجمعین ورحمۃ اللہ علیہم اجمعین، والصالحین، چوتھا درجہ صالحین کا۔ الحمدللہ رب العالمین، اس حدیث قدسی میں فرمایا جب بندہ یہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، قال اللہ تعالی حمیدنی عبدی، اللہ بہت خوش ہوتا ہے اور اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد و ثنا بیان کی۔ کاش کہ ہم ترجمہ سمجھ کر سورہ فاتحہ اور ترجمے پر غور کرتے ہوئے قرآن کو پڑھتے، غیروں کی مصلحت پرستی پر اور اپنی غافل ہستی پر کرنا ہے تمہیں احسان۔ اگر قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، غیروں کی مصلحت پرستی پر اور اپنی غافل ہستی پر کرنا ہے تمہیں احسان، اگر قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، یعنی قرآن سمجھ کے پڑھو۔ ہمارا قرآن کا تلفظ صحیح نہیں ہے، عین صحیح نہیں پڑھ سکتے، ذال صحیح نہیں پڑھ سکتے، صاد صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ تلفظ ہمارا جو قرآن کی تلاوت کے الفاظ ہیں وہ غلط، قرآن کا معنی نہیں آتا، قرآن ہمارے سینے میں محفوظ نہیں ہے، تو اللہ کی رضا کیسے ملے، کہاں ملے، کب ملے، کیوں کر ملے؟ آؤ قرآن پڑھو لوگوں، آؤ قرآن پڑھو، کسی اچھے قاری کے پاس بیٹھ کر اپنا تلفظ صحیح کرو بھائی۔ قرآن ساری زندگی ہو گئی قرآن غلط پڑھ رہے ہو اور نماز غلط پڑھ رہے ہو، اپنا تلفظ صحیح کرو۔ اور ہمارے ہاں تو بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے پیر و مرشد قرآن غلط پڑھتے ہیں، مجہول قرآن پڑھتے ہیں، کوئی پنجابی لہجے میں پڑھتا ہے، کوئی اپنی علاقائی لہجے میں پڑھتا ہے، قرآن پڑھتے ہیں اپنے علاقائی لہجے میں ترنم کے ساتھ جیسے گیت گا رہے ہوں، والعیاذ باللہ۔ قرآن تجوید سے پڑھو، ورتل القرآن ترتیلا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ترتیل یہ ہے ہر حرف کو اس کا حق دو، ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرو۔ ہم قرآن غلط پڑھتے ہیں اور قرآن کا ترجمہ، ہمیں نماز کا ترجمہ نہیں آتا، قرآن کا ترجمہ۔ آؤ آج بھی موقع ہے، اپنا قرآن کا تلفظ صحیح کرو اور قرآن کا ترجمہ سیکھو بھائی۔ وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، جب بندہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، قال اللہ تعالی اثنى علی عبدی، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد و ثنا بیان کی۔ وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، جب مالک یوم الدین بندہ پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی وقال مر فوض الی امر، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ وَتَعَالَى جدُّكَ، ہم پڑھتے ہیں نا ثنا میں، جد کے معنی بزرگی، بلندی۔ فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب بندہ پڑھتا ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، اللہ یہاں فرماتا ہے اب یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی ہو گئی۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرا بندہ جو مانگے اس کو ملے گا۔ فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ۔ یہ حدیث قدسی ہم نے آپ کو ایک تو اس لیے سنائی کہ سورہ فاتحہ شفا ہے۔ کوئی بھی بیماری ہو، آپ کو درد ہو، ذہنی ٹینشن ہو، فکر مندی ہو، پریشانی ہو، خوف ہو، گھٹن ہو، بے چینی ہو، اللہ کی ذات پر یقین اور ایمان کے ساتھ سورہ فاتحہ طاق عدد میں پڑھ لیجئے، 3 بار، 5 بار، 7 بار،
اور پانی پہ پڑھ لیجئے، وہ پانی پیجئے، کسی بھی چیز پہ پڑھ لیجئے، اللہ آپ کو شفا دے، اللہ سے شفا مانگیے۔ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ دوسرا یہ اس لیے ہم نے اس سورت کو آغاز درس اور درس کا عنوان بنایا، بہت سارے مسلمانوں کو یہ پتہ نہیں۔ اس سورت کے بارے میں اللہ نے وہ کچھ ارشاد فرمایا جو اللہ نے دوسری کسی سورت کسی جگہ نہیں فرمایا۔ 3 بار اللہ نے کہیں یہ نہیں فرمایا میرا بندہ جو مانگے اس کو ملے گا، میرا بندہ جو مانگے اس کو ملے گا، میرا بندہ جو مانگے اس کو ملے گا، کہیں اللہ نے نہیں فرمایا، صرف سورہ فاتحہ کے بارے میں فرمایا۔ اور ہم اس سے لا علم، ہمیں آج تک کسی نے بتایا ہی نہیں، اب بتانے والوں کو بھی نہیں پتا اور نہ ہمیں پتا ہے۔ آج سے آپ شروع کر لی، سورہ فاتحہ پڑھیے، سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ جب پہنچے وہاں، اور جب سورہ ختم ہو، اللہ سے جو مانگیں گے آپ کو ملے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کا ارشاد ہے۔ اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا کون ہے؟ سبحانہ و تعالی۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ سورہ فاتحہ پڑھیے اور اپنی ہر دعا قبول کروا لیجئے۔ سورہ فاتحہ نماز اور قرآن کا تلفظ صحیح کیجئے اور ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔